اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد بقی نجفی علی اللہ مقامہ کو تعالی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت سورہ علق جو مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے علق کا یہ کہ خون کے جمے ہوئے ٹکڑے کے ذکر سے شروع ہونے والی صورت، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو کے حکم سے شروع ہونے والی صورت۔ اس کے فضائل اور خصوصیات بیان کر رہا ہوں جو تفسیر مجموع البیان اور تفسیر انوار النجف اور تفسیر برہان اور تفسیر نمونہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ علق کی دن یا رات میں تلاوت کی، یعنی سمجھ کر پڑھا، پھر اسی دن یا اسی رات اگر وہ مر گیا تو وہ شہید مرتا ہے، اس صورت کے پڑھنے والے کو میرے ساتھ جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص سمندر کے سفر کے دوران اس صورت کو پڑھے گا تو وہ سمندر میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس صورت کو خزانے جہاں مال زیورات وغیرہ رکھے گئے ہوں کے دروازے پر پڑے گا تو وہ خزانہ ہر آفت و چوری سے محفوظ رہے گا، یعنی آپ کو بینک کے لاکر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں جہاں آپ نے یہ چیزیں رکھی ہیں وہاں اس خزانے کے دروازے پر اس صورت کو پڑھ دی جائے اور اس کے بعد سجدہ کر لیا جائے، کیونکہ اس صورت میں سجدہ واجب ہے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ اس سورہ کا ایک ہی رکوع ہے، اس میں 19 آیات ہیں، ان آیات کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بےحد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے مالک کے نام کے سہارے سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے جو نازل کی گئی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام اس صورت کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھوں؟ پھر یہ آیت پڑھی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہاں خلق پیدا کرنے سے اولین مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب چیزوں سے پہلے پیدا کیا۔ یہ تفسیر قمی اور تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق۔ ترجمہ: جس نے جمے ہوئے خون کے ایک ٹکڑے سے انسان کو پیدا کر دیا۔ آیت نمبر 3، اقرأ وربک الاکرم۔ ترجمہ پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک بڑے فضل و کرم والا ہے۔ آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ آیت نمبر 5، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ بالکل جانتا تک نہ تھا۔ یہاں آیت میں علق فرمایا گیا ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لو تھوڑے سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی وہ ابتدائی حالت ہے جو حمل قرار پانے کے بعد پہلے چند دنوں میں ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بتدریج انسان کی شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ خداوند قدیر کی قدرت کاملہ اور رحمت واسعہ کی دلیل ہے کہ اتنی حقیر و ذلیل اور نجس چیز سے بننے والے انسان کو صاحب علم اور صاحب قلم بنایا۔ یہ تفسیر کبیر میں، تفسیر تفہیم القرآن میں، تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ تو گویا علق وہ حالت ہے جو نطفہ قرار
پا لینے کے بعد دوسری منزل میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے بعد مضغہ بنتا ہے. قرآن نے انسان کی پہلی شکل کو کبھی نطفہ فرمایا، کبھی ماء مہین حقیق پانی فرمایا. علق، نطفہ اور مضغے کی درمیانی شکل کا نام ہے. یہ تینوں حالتیں انسان کے اندر روح داخل ہونے سے پہلے کی ہیں. یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 6. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ. ترجمہ: ہرگز نہیں، انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سرکشی کرتا رہے. آیت نمبر 7. اَرَآهُ اسْتَغْنَىٰ. ترجمہ: وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، مال و دولت عزت پا کر بھی خدا کی عطا کا منکر ہے. آیت نمبر 8. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ. ترجمہ: حالانکہ اسے لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالکی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 9. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ. ترجمہ: تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو رکتا ٹوکتا منع کرتا ہے. آیت نمبر 10. عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ. ترجمہ: خدا کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. آیت نمبر 11. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ. ترجمہ: تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ سیدھے اور صحیح راستے پر ہے. آیت نمبر 12. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ. اور وہ لوگوں کو تقوی یعنی خدا سے ڈرنے اور برائی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے. آیت نمبر 13. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ترجمہ: کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ نماز سے روکنے والا ابو جہل جو حق کو جھٹلاتا ہے اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 14. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ. ترجمہ: کیا وہ نماز سے روکنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا. آیت نمبر 50. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ. ترجمہ: ہرگز نہیں. یعنی ابو جہل جو یہ کہتا ہے. آیت نمبر 15. لَنَسْفًا بِالنَّاصِيَةِ. ترجمہ: کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن اپنے پاؤں سے دبا دوں گا. یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا. اگر وہ اپنی ان بدماشیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. آیت نمبر 16. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ترجمہ: اس ماتھے کو جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے. آیت نمبر 17. فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ. ترجمہ: وہ بلا لے اپنے ساتھیوں کا حامیوں کو مجمع کو. آیت نمبر 18. سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّہ. ترجمہ: ہم سب سزا دینے والے فرشتوں اور دھکے دینے والے چوکیدار کو بلائے لیتے ہیں. اب جو میں آیت پڑھوں گا اس آیت کو آپ سنتے ہی سجدے میں چلے جائیے گا. میں بھی چلا جاؤں گا اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ بیان کروں گا. کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. سجدت لك يا رب تعبدا وفقا مستكبرا ولا مستنكفا انا عبد ذليل خائف بك مستجير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی ہم اسے ہرگز نہ چھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ہرگز نہ مانیے گا. اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیجیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے. ابو جہل نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا تو سب غصے میں آ گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھ کر دبا دے، لیکن جب اس نیت سے آگے بڑھا تو فوراً ہانپتا کانپتا واپس بھاگ آیا اور کہنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور میں ان کے قریب پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز سننے لگا.
بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو جہل اور آگے بڑھتا تو ملائکہ اس کی بوٹیاں نوچ لیتے. یہ تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے. غرض آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اسے جہنم میں پھینک دیں گے. گویا ابو جہل کو یہ پسند نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے. اب جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں، ابو جہل کو یا شیطان کو. خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے. خداوند عالم ہمیں قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.